احتجاج نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرا ایشو جس پہ ہم آپ سے بات کریں گے شمس صاحب، وہ ہے کشمیر میں جو وزیر داخلہ بھارت کے تھے، ان کا جو دورہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے چند ایک سٹیٹمنٹس دی ہیں، ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور سب سے آخر میں اور اسی دوران ہماری گفتگو رہے گی جو امریکی حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے، جو نمائندہ گئے تھے دلی میں پریس کانفرنس کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم شمس صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے، ایک ڈاکیومنٹری ہے، آپ ذرا اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ ناظرین اکرام، یہ جو واقعہ ہوا، یہ 29 مئی کو یہ خواتین اپنے گھر سے غائب ہوئیں۔ 30 مئی کو ان کی لاشیں ملیں اور اس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر وادی میں بھی اور مقامی سطح پر پہلے اور پھر وادی میں احتجاج ہوا۔ ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں کہ برطانیہ میں موجود معروف کشمیری جو سیاستدان ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بات کرتے ہیں شمس صاحب سے۔ شمس صاحب، یہ جو واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کی ابتدا کیا ہوئی اور اصل میں واقعہ کیا تھا؟ جی عبیر صاحب، جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ 29 مئی کو شام تقریباً 5 بجے یہ دونوں جو بھابھی اور جو اس کی جو مطلب سسٹر ان لا تھیں، دونوں جو نند کہتے ہیں یا جس طرح بھی، تو یہ گھر سے نکلی، ان کا جو سیبوں کا جو باغ تھا اس طرف یہ گئیں، جس طرح کے مطلب ظاہر ہے وہاں ان کا کوئی کام ہوا ہوگا۔ تو اس کے بعد تقریباً 8 بجے سے کچھ وقت پہلے گھر والوں نے ان کو فون کیا ان کے موبائل پہ۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آ رہی ہیں، 15 منٹ میں پہنچ جائیں گی۔ تو اس کے بعد 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ نہیں پہنچی، دوبارہ انہوں نے فون کیا تو ان کے فون بھی جو ہے نا رسپونڈ نہیں کر رہے تھے۔
اچھا. تو پھر انہوں نے مطلب جیسا کہ ہوتا ہے مطلب اڑوس پڑوس میں بھی بتایا کہ وہ نہیں آئی ہیں اور ان کے فون بھی آنسر نہیں ہو رہے, تو وہ ان میں ظاہر تشویش جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. تو پھر وہ گئے وہاں پر ان کو دیکھنے تلاش کرنے, تو وہ وہاں پر نہیں تھی. پھر گاؤں والے بھی ظاہر ساتھ میں ہو لیے, سب نے وہاں جا کے تلاش کیا, وہ نہیں ملے. رات کو میرے خیال میں 3 بجے تک وہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہے ان کو, وہ نہیں ملے. تو پھر واپس آ گئے, اور اس کے بعد صبح کے تقریباً 5 بجے ان کا جو ایک جو نیلوفر تھی, ان کے خامند جو تھے جناب شکیل صاحب, وہ پھر مطلب وہ نکل گئے اسی طرف. تو ان کو وہ وہاں پر جو ہے نا پہلے ایک جو ہے نا لاش ملی. وہاں ایک نالا بہتا ہے جو رمبیر نالا جس کا نام ہے, وہاں پر ایک لاش ملی. پھر مطلب پولیس والے بھی پھر ساتھ ہو لیے اور انہوں نے بھی جا کے تلاشی کی, تو پھر کچھ فاصلے پر دوسری لاش بھی ملی. اچھا. تو ظاہر ہے پھر بعد میں ان کے بھائی بھی گئے ان کے ساتھ. تو انہوں نے پھر جب وہ باڈیاں جو مطلب ملی, تو پہلے پولیس نے کہا جی کہ یہ خودکشی ہے شاید, اور پھر مطلب لیکن جب پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے وہ لے کے گئے, تو پوسٹ مارٹم جو رپورٹ تھی وہ اس میں یہ تھا جی کہ یہ ڈوب کے مر گئی ہیں. ہاں جی. لیکن وہاں پر ہی یہ بھی مطلب بات ظاہر ہو گئی کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ایکچولی اس میں اس کا نتیجہ کچھ اور تھا. لیکن بعد میں حوالدار صاحب تھے ایک, وہ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جلدی جلدی آپ ایسا کریں کہ بس یہ جو ہے نا فارغ کریں اور لاش ورثاء کے حوالے کریں, کیونکہ شہر میں بہت جو ہے نا وہ بے چینی پھیل رہی ہے. تو وہ ہنگامے شروع ہو چکے تھے. ہاں جی. تو مطلب وہ لوکل شوپیاں میں شوپیاں میں جو ہے نا لوگ جو تھے نا, وہ ان تک جب بات پہنچی تو کہ یہ اس میں کوئی شبہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کوئی انوالومنٹ ہے. پہلے تو شبہ ہی تھا ان کو کہ شاید اس میں ہے, اور پھر جب اندر سے مطلب وہ حوالدار کی دھمکیاں بھی آ گئی سامنے کہ اس نے کہا ہے کہ آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ نیگیٹو ہونی چاہیے. اچھا. ڈاکٹرز کو انہوں نے پریشر کیا, تو یہ بات باہر نکل گئی. ان کے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے. جب ان کو پتہ چلا تو ان کے لوگوں کو بتایا باہر جا کر جی کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو پھر وہ لوگ تھوڑے ہنگامے بھی شروع ہوئے, احتجاج شروع ہوا, انہوں نے پھر آ کے نعرے بازی بھی کی, سب کچھ کیا. تو اس کے بعد دوبارہ پھر پوسٹ مارٹم ہوا ہے. دوبارہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس میں بھی یہی مطلب جو ان کے جو ورثاء تھے, وہ اس کے والد بھی تھے ایک لڑکی کے, اور ان کے خامند اور بھائی اور بہنیں وہ بھی تھے. تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ قرآن پہ حلف لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, جو بھی رپورٹ ہوگی وہ صحیح دیں گے. اچھا. تو انہوں نے وہ افرم تو کیا جی ہاں ہم ایسا کریں گے. اور وہ جو وہاں کا جو پولیس کا جو وہاں جو ایس پی ہے اس نے بھی یہ کہا جی کہ ہم یہ کریں گے. لیکن آفیشیلی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں وہ نیگیٹو پھر بھی تھا, جبکہ اس سے پہلے بھی پولیس والوں نے بھی کہا کہ ہاں جی یہ ریپ ہی لگتا ہے اور ہم آپ کی فل مدد کریں گے اس میں. یہ دوسری رپورٹ کیا؟ دوسری رپورٹ. ہاں جی. اس میں یہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو وہاں پر وہ جب جا رہی باہر نکلی وہاں سے, تو جو لڑکیاں ہیں اس جو میرے خیال میں نیلوفر کے جو والد ہیں انہوں نے ان کو مطلب قرآن کا واسطہ دے کر کہا, قرآن وہ کہیں سے لے کے آئے کہ یہاں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر شی اسٹارٹڈ کرائنگ. اس نے کہا جی کہ یہ جو رپورٹ میرے پاس ہے اس میں کہا جی کہ 15 سے 18 لوگ تھے جنہوں نے ان کا ریپ کیا ہے. یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے. اب مطلب آفیشیل انکوائری بھی بٹھا دی گئی ہے. عمر عبداللہ صاحب نے کہا جی ہم انکوائری بٹھائیں گے, اور لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا بات جو پولیٹیسائز بھی ہو گیا. یہ اچھا. پولیٹیسائز ایسے ہوا کہ سب سے پہلے تو لوگوں نے احتجاج کیا. لوگوں نے تو کسی پولیٹیکل بنیاد پہ احتجاج نہیں کیا. لوگوں نے تو اس پہ کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, ہمارے گاؤں کی 2 نوجوان لڑکیاں تھیں جو اس طرح سے غائب ہو گئیں, اور پھر ان کی لاشیں ملیں, اور پھر شواہد ایسے موجود ہیں کہ مطلب مختلف لوگوں نے پھر ایک دوسرے سے شیئر کیا نا. کسی نے کہا جی کہ وہ اس کو وہ آرمی والے لے کر گئے تھے, وہاں اس کے ساتھ ہی آرمی کا کیمپ تھا. تو آہستہ آہستہ وہاں سے بات شروع ہوئی. تو لوگوں نے تو اس پہ احتجاج کیا. لیکن پھر آف کورس جو ہے نا سب سے پہلے میرے خیال میں PDP جو ہے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی, جو مطلب پہلے اس طرح کے واقعات میں ملوث نہیں ہوتی تھی,
اچھا پی ڈی پی والوں نے سب سے پہلے اس ایشو کو ریز کیا کہ یہ جو ہے نا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں مقامی لوگ وہ طرح طرح کی جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں اور تحقیق ہونی چاہیے. پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں انوالو ہو گئی، حریت بھی ہو گئی، جے کے ایل ایف بھی ہو گئی، اور سب لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے نا ہم سرکاری انکوائری کو نہیں مانتے. عمر عبداللہ نے کہا جی کہ ہم ریٹائرڈ کوئی جج ہیں وہ اس کی کریں گے انکوائری، لیکن مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا ہے جی کہ حاضر سروس جو جج ہے وہ انکوائری کریں یا چیف جسٹس انکوائری کریں. تو مختلف لوگ مختلف مطالبات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا تو لیکن یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا ایشو بن گیا ہے سیاسی طور پر، بہت زیادہ وہاں پر موبلائزیشن ہوئی ہے، لوگوں کا احتجاج جو ہے نا وہ مسلسل جاری ہے. یہ مطلب اس کا مختصر سی جو ہے یہ اس کی مختصر سی ہسٹری تھی. اب بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کے فوری بعد انہی دنوں میں پھر ایک بیان آیا، میرے خیال میں غالباً اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 11 جون کو ہوئی، وہ تھی امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے ولیم برنز تھے، وہ دلی گئے ہوئے تھے. انہوں نے جو تھی وہ ملاقات کی بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چند ایک باتیں کی، اور رپورٹس ایسی ہیں کہ انہوں نے میرے خیال میں کچھ خط بھی دیے. تو اس کا جو کانفرنس جو ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر پی چدمبرم کا بیان آیا، تو یہ جو لیٹر ڈیولپمنٹس ہیں، کیا آپ اس واقعے کو ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ٹریگر دیکھتے ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ایسا ہے مبین صاحب کہ وہاں پر جو صورتحال ہے، خاص طور سے وادی میں، جو وادی کشمیر ہے وہاں پر جو صورتحال ہے گزشتہ تقریباً 20 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ 21-22 سال ہو گئے ہیں، جو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ مختلف اس کے مرحلے مختلف مراحل سے وہ گزری ہے. ابھی لیٹسٹ جو گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے ایک وہاں پر جو صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پہلے یہ جو موومنٹ تھی یہ شروع ہوئی دھماکوں سے، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ میں آ گئے، کیونکہ لوگوں نے بھی مطالبہ جو ہے وہ یہی تھا کہ ہمیں حق خودارادیت دیا جائے، ہمیں آزادی دی جائے. یہ اس تحریک کے آغاز کی بات میں کر رہا ہوں، 87-88 کی بات. پھر ملیٹنسی جو ہے وہ اس تحریک کی ایک طرح سے اس کی گرفت میں آ گئی یہ تحریک. اچھا بہت سے مطلب ملیٹنٹ گروپ بن گئے، بہت زیادہ، ٹھیک، اور پھر اس کی بہت سی پس منظر ہے کہ کیوں بنے، کیسے بنے، کیا ہوا، وہ کیا کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے، بہت مطلب یہ تو لمبی بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ جو سیاسی اس کا پہلو تھا وہ پس منظر میں چلا گیا، اور اس کی جو فوجی جو ملیٹنسی ہے، عسکری جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے نا سامنے آ گئی. صحیح، سامنے آ گئی. شمس صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پروفیسر نذیر شال صاحب. آپ کشمیر سینٹر لندن کے سربراہ ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر صاحب، یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے یہ پہلے تو جو شپیاں والا واقعہ ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ اس حوالے سے چونکہ کنیکٹڈ بھی ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں، اب جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، اس معاملے کے ساتھ اور بھی جو ہیومن ریلیشنز وہاں ہو رہی ہیں وہ ساری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو زیادتیاں ہیں وہ اپنے عروج پر رہی ہیں بیکاز آف ہیوی ملٹری پریزنس. اور یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو ڈریکونین لیجسلیشن ہیں وہاں پر، اور جس میں AFSP یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے وہ بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ان لمیٹڈ پاورز پرووائڈ کرتا ہے آرمڈ فورسز کو ٹو انویڈ پرائیویسی، اور پھر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ یعنی قانونی طور پر ان کو ایک لیگل کور حاصل ہوتا ہے. تو لہذا جہاں تک شپین کے معاملے کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور اخبارات کے ذریعے بھی، میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس معاملے کو حشپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام نے
اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا اور عوام نے اس کو ایک تحریک کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا. اور یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، شاید آپ کی نظر سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا لیٹسٹ جو انہوں نے ڈوزیئر گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فورسز کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ایک معاملہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں ان کو اکاؤنٹیبل، انہیں اس وقت جو پرائم مطالبہ ہے، جو کشمیری قوم کا مطالبہ بھی ہے اور جو اس وقت عوامی تحریک کا بھی بنیادی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ جو کلپرٹس ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، ان کو یعنی سامنے لایا جائے اور ان کو اور انصاف فراہم کیا جائے. اب جہاں تک معاملہ ہے کہ ہر معاملے کی ایک ایویڈنس بھی ہوتی ہے، اور شمس صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ جو دوبارہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک میسو وائلیشن ہے، اور یعنی یہ جو ابیوز ہے، یہ ابیوز کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا. اب اس کے ساتھ جیسا کہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ایک عوامی تحریک اب بن گیا ہے اور گورنمنٹ نے اس سے یعنی وہ ضروری اقدامات کرتے، انہوں نے پوری لیڈرشپ کو یعنی جیلوں میں ٹھونس دیا اور جلتی پر وہ یعنی تیل جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی اور یوں ماحول کو اور مخدوش بنانے کی کوشش کی. مگر ایک اور پہلو بھی اس معاملے کا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کہ اس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز شامل ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی، خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں کالجز اور یونیورسٹی میں، وہ بھی اب میدان میں باہر نکلی ہیں اور وہ دنیا سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں، حکومت ہند سے مطالبہ کر رہی ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مگر میں ایک کشمیری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، میں یہ کہوں گا کہ ان زیادتیوں کا ازالہ کے لیے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ جو ڈریکونین لاز ہیں ان کو ریووک کیا جائے، اور یہ جو ڈیملٹرائزیشن کا پروسیس ہے، اس ڈیملٹرائزیشن کے پروسیس کو شروع کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اقدامات ہوتے ہیں، اور جیسا کہ حکومت نے وہاں وہ جو انکوائری، جوڈیشل انکوائری کی بات کی ہے، خالی جوڈیشل انکوائری ہمارے زخموں کو اور کشمیری قوم کے زخموں کو مندمل نہیں کر سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو باضابطہ طور پر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور وہ جو دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. شال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ جو خصوصی اختیارات اور خصوصی پاورز دیے گئے ہیں ان جو ہیں مطلب جو فورسز ہیں ان کے پاس، اس حوالے سے بھارتی وزیر داخلہ کا جو بیان ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ فورسز نے ایک زیادتی کی ہے. دراصل وہ اس معاملے کو ہم ویلکم کریں گے اگر ٹروپس وڈرال ہوتی ہے، مگر یہ جو اجلت میں یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اس ایجیٹیشن کا نتیجہ ہے، جس ایجیٹیشن کو وہ کول ڈاؤن کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو ایریاز، پاپولیٹڈ ایریاز جو ہے، ان پاپولیٹڈ ایریاز سے فل فورسز کو ٹو دا بیرکس بھیجا جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات بمبئی، کپواڑہ اور دوسری رجوری، پنچ اور دوسری جگہوں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کا محرک جو ہے بیسکلی فورسز رہے ہیں. لہذا فورسز withdrawal, it should not be just an eyewash. It should be, if it happens in actual practice, تو ہم سب اس کو ویلکم کریں گے. اور تیسری بات یہ آپ سے پوچھنی ہے کہ جو اس سے ایک دن پہلے جو 12 جون کو چدمبرم صاحب کا بیان آیا، اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ بھارت کے دورے پہ گئے ہوئے جو انڈر سیکرٹری ہیں امریکن گورنمنٹ کے، انہوں نے بات کی ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے.
آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بش ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد سے جو نئی اپروچ لی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن نے، آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کیا کسی بہتری کی امید ہے یا کی جا سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولیم برن کا بیان ہم سب ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے جو یہ بنیادی نقطہ ایک اس میں اٹھایا ہے کہ کشمیری ایسپریشن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ ریسٹور ہونا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کشمیری ایسپریشن اسی صورت میں مطلب ریسپیکٹ اس کا ہوگا جب کشمیریوں کو اس ڈائلاگ پروسیس کا حصہ بنایا جائے. اور کشمیری وائس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ہم کوئی دیر پا حل مسئلے کا نہیں ڈھونڈ سکتے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ امریکن ایکٹیویزم ان کشمیر از ویل نون، اور ہم ویلکم کرتے ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کی ریتھنک جو انہوں نے کی ہے اباؤٹ پالیسی. اور میں اس ضمن میں پریزیڈنٹ اوباما کے اس بیان کو بھی ریفر کروں گا، بلکہ ان کی ایک تحریر ہے جو امریکہ کے یہ جو ہے فورن افیئرس کے ایک جرنل میں ان کے پورا پرسپشن آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں ٹیررزم پر ڈسائسو وکٹری حاصل کرنی ہے تو اس سلسلے میں ان افغانستان تو اس سلسلے میں انڈیا پاک ایشوز جو ہے وہ ایڈریس ہونے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین پیس اور پورے ریجن کا پیس اور جو ایمرجنگ نئی ریئلٹیز ہے اور جو ایک نیا دنیا میں ری الائنمنٹ آف فورسز پولیٹیکل فورسز ایٹ دی گلوبل لیول ہے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے پیس کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ ایشیا اور خصوصاً ساؤتھ ایشیا مستقبل کے حوالے سے بہت ہی اہمیت اختیار کر رہا ہے. بہت شکریہ شال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے. شال صاحب نے اپنی گفتگو میں تینوں جو تھے ان پہ بات چیت کی. شمس صاحب، اب ایک پہلی بات جو ابھی شال صاحب نے حال ہی میں ابھی کہی ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے، جو افغانستان کے حوالے سے آپ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ جو یہ ڈیولپمنٹ بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے معاملے پہ ہوئی یا بھارتی وزیر داخلہ کا بیان ہے، اس کو آف پاک جو نئی ان کی اپروچ بنی ہے رچرڈ ہولبروک کے ذریعے، اس کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ اس حوالے سے انتہائی دلچسپ ہے مبین صاحب کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جو انوائے تھا، تب بھی یہ جو ہے نا بحث چلی تھی، اور اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ امریکن جو نئی حکومت ہے وہ چاہیں گے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کو اس بارڈر پہ چاہیے، اس پہ نہیں چاہیے. اچھا، تو وہ ایک ان کا ہے کہ اس کو ابھی اس کی ادھر ضرورت ہے، تو دیر فور کہ وہاں پر جو انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ نہ ہو. تو وہ تبھی ممکن ہے جب انڈیا کی طرف سے یہ ہو کہ جی کہ ہم یہاں سے اپنی جو فوج ہے وہ واپس بلاتے ہیں، یا اس مسئلے کا کچھ ہم اس طرح کا جو حل جو ہے نکالتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ جنگ کا جو ماحول ہے یا وہ جو کشیدگی ہے جو کشمیر میں اس طرف بھارتی فوج ہے اس طرف پاکستانی فوج ہے، تو ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ جب نہ رہے تو تب پاکستانی فوج ادھر کچھ کام کر سکتی ہے نا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی تب بھی تھا اور اب بھی آف کورس اس کا لنک جو ہے وہ یہی ہے. اچھا، اور جو اس سے پہلے آپ نے بات کی جو بیان ہے بھارتی وزیر داخلہ کا، تو اس میں آف کورس شال صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ کرنے کی باتیں ہیں. کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، گزشتہ 60 سال سے کہا جا رہا ہے، تو یہ دونوں کرنے کی باتیں کہ وہ جو ہے نا اللیگل جو ڈریکونین لا ہیں وہ جو ہے نا وہ ختم کیے جائیں. ان کے پاس جو فورسز کے پاس وہ جو اسپیشل طاقتیں ہیں کہ لوگوں کو وہ جو ہے نا قتل کر کے بھی وہ قانون سے بالاتر رہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. اور ٹروپس جو ہیں وہ شہری علاقوں سے تو ڈیفینیٹلی باہر نکالنے چاہیے فوری طور پر. اور یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو صرف بیان کی حد تک رہنی چاہیے، ان پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ ویلکم ہے، اگر عمل ہو تو آئی تھنک اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی اس علاقے کے امن کو حاصل کرنے میں، جو انڈیا کے فائدے میں بھی ہے، جو پاکستان کے فائدے میں بھی ہے، جو کشمیریوں کے فائدے میں بھی ہے. تو یہاں تک تو میں آئی تھنک دس از ویری پازیٹیو اینڈ ویلکم ڈیولپمنٹ. اچھا، آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ مطلب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم کہ کشمیر کے حوالے سے
ایک بات ہے جو بھارت کہتا ہے، ایک بات ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے، ایک بات ہے جو امریکہ کی طرف سے یا جو کہتے ہیں آزاد دنیا کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے، جو طاقتیں ہیں، جو اثر انداز ہونے والی طاقتیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. کشمیری کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہاں، دس از ویری انٹرسٹنگ مبین صاحب کہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر آف کورس جب یہ بات ہوتی ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق کچھ کیا جائے تو آف کورس کشمیر کے حوالے سے جو اس کا جو مطلب سامنے آتا ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے جی، مطلب، لیکن لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور ہسٹوریکلی جو ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پوری ریاست ہے. جی اچھا، اور جی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ کافی دیر سے لائن پہ ہیں JKLF کے جو سفارتی شعبہ ہے اس کے سربراہ، آپ امان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر ظفر خان صاحب. ہم ان سے کال لے لیتے ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام جناب پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو حال ہی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، اور اس سے پہلے جو ہیومن رائٹس کا جو بہت بڑا ایشو اٹھا ہے اور اس پہ بہت بڑا احتجاج ہوا ہے وسیع پیمانے پہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کے حوالے سے مختصراً روشنی ڈالیے گا. پھر وہ بات جو میں نے شمس صاحب سے پوچھی تھی وہ آپ سے بھی پوچھوں گا. صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی قوم محکوم ہوتی ہے تو اس قسم کے بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو البتہ یہ ایک بہت ہی سیریس جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ 2 خواتین جو ہیں ان کو فورسز نے ریپ کیا ہے اور پھر قتل بھی کر دیا ہے. تو اس سے زیادہ ایک تو انڈگنیفائڈ کوئی جو ہے کسی محکوم قوم کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجا طور پر جو ہے قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہے اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اس کو جو ہے بڑی سیریسلی جو ہے وہ لوگ لیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. اچھا، بعد میں شمس صاحب سے پوچھ رہا تھا، آپ سے وہ بات آگے کروں گا. میں نے ابھی شمس صاحب سے کہا تھا کہ چونکہ بین الاقوامی سطح پہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات بھارت، ایک انڈیا اور ایک آزاد دنیا کی طرف سے آتی ہے. اب آپ چونکہ کشمیر کے ایک سیاسی رہنما ہیں، ایک جماعت کے آپ ترجمان ہیں، کشمیریوں کی بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی آواز ہے تو ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے، آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کون بات کرے گا؟ جی، ڈیولپمنٹ دیکھیں، اس وقت کچھ ایسے حالات رونما ہو چکے ہیں بر صغیر میں، خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کا جو یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا علاقہ ہے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن سامنے آ چکی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے کشمیر کا مسئلہ اچھا خاصا اہمیت جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی حلقوں میں اس مسئلے کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بنیادی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ امریکنز چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دل کھول کر اور فلی طور پر جو ہے ان کا جو وار آن ٹیررزم ہے اس میں اپنی شمولیت جو ہے وہ کرے اور اپنا کردار ادا کرے. اب یہاں ایک دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس کے تناظر بھی اگر دیکھا جائے، سوات کے معاملات دیکھا جائے، پھر یہ جو گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے یہ خودکش دھماکے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. پاکستان کی بھی ایک کمپلشن بن گئی ہے کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. لیکن پاکستان جو ہے جب تک وہ مشرقی محاذ اس کو کچھ فرصت یا کچھ اس کو یہ نہیں ملتا کہ ہندوستان کی طرف سے جو خطرہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں رہے گا، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی فوجیں جو کہ 80% فوجیں اس کی ڈپلوئڈ ہیں وہ نہیں موو کرے گا. جب تک وہ فورسز موو نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا کہ نتیجہ خیز اس کا کردار جو ہے ادھر مغربی سرحدوں پر ہو سکتا ہے. تو اس نظر میں جو ہے جو ہندوستان پاکستان کے مابین معاملات ہیں، خصوصی طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کشمیر ایک اہمیت اختیار کرے گا. البتہ ویسے کل کے جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو پس پشت نہیں کہا جا سکتا. 60 سال اور یہ مسئلہ جو ہے ختم نہیں ہوا، تو آئندہ بھی یہ ختم نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو. تو لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں کشمیریوں کی نمائندگی کون کرے گا اور وہ کون سا پلیٹ فارم ہوگا؟ اس حوالے سے کیا سیاسی جماعتوں نے کوئی کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ یہ ایک ہمارا پرانا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک کنسنسس جو ہے کشمیریوں کے اندر نہیں ڈیولپ ہوتا، اس وقت تک ہماری آواز جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہوگی. ہماری آواز مراد ہے کشمیریوں کی آواز. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ایک تو ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں، ایک جو ہے وہ دل کی طرف آواز دیکھتی ہے، دوسری اسلام آباد کی طرف دیکھتی ہے. درمیان میں جو آزادی پسند یا آواز ہے، اس آواز کو یکجا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس آواز میں جو ہے کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. اور اس میں حریت کانفرنس کا ایک کردار بنتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی سے باہر لوگ ہیں ان کا بھی کردار بنتا ہے کہ ایک